بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غمنامہ حیات اردو شاعری کے چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ثاقب علی حق کا سلام قبول فرمائیے۔ نئے فارمیٹ کے مطابق پھر سے حاضر ہیں اور انشاءاللہ آج بھی میری کوشش یہی رہے گی کہ ہم کچھ پروڈکٹیو بات بھی کریں ساتھ ساتھ۔ کچھ موضوعات ہیں جن کے بارے میں آپ کو ایڈوانس میں بتانا چاہتا ہوں، جو میں لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک تو آپ دیکھیے گا جلدی آنے والی ہے ایک نظم جو ویڈیو کی صورت میں آپ کو یہاں یوٹیوب پہ ملے گی، ماضی سے ریلیٹڈ اذیتوں پر مبنی وہ نظم ہے، ایک پریم کہانی، ایک محبت کی داستان اس میں لکھی گئی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے ایک دو دن میں آپ کو یہاں چینل پہ ملے گی۔ اس کے علاوہ ایک اچھوتا موضوع ہے، اس کو میں ابھی ریویل نہیں کروں گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو ریویل کریں گے۔ وہ بھی بڑی بہترین نظم، یہ 2-3 دن سے میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو پا رہا۔ وجہ یہ ہے کہ مجھے ساتھ ساتھ لکھنا بھی ہوتا ہے، کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ میں اب آپ سے جوڑا رہوں، آپ تک پہنچتا رہے جو کچھ مجھ تک پہنچ رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ وہ تمام چیزیں جو آپ کا حق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے عطا کی ہیں کہ میں اپنے دیکھنے سننے والے اور اپنے ساتھ والے وہ تمام لوگ جو میرے اس دور میں جب کہ میں اس دنیا میں موجود ہوں، آپ میرے ساتھ موجود ہیں، آپ کے لیے اور آنے والے لوگوں کے لیے شاعری کی صورت میں دنیا میں چھوڑ جاؤں۔ اس میں ایک پازیٹیو پیغام ہونا چاہیے۔ وہ تمام چیزیں میں کوشش کروں گا کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے سے پہلے جتنا ہو سکتا ہے میں آپ تک پہنچا دوں۔ ایسا ہے کہ میں نے ایک چیز نوٹ کی، میرے ایک دوست ہیں جہاں زیب خان بلوچ صاحب، وہ پروفیسر ہیں بائی پروفیشن، گلف میں وہ پڑھاتے ہیں۔ تو کل کی بات ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے ایک کال پہ، تو انہوں نے اسی کال کے درمیان پچھلی والی ویڈیو جو ہے جو 14 منٹ کی ہے وہ پلے کر لی، اور ہم دونوں اس پلیٹ فارم پہ اس ویڈیو کو سن رہے تھے، اور تقریباً 9 منٹ وہ ویڈیو کمپلیٹ ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا باقی علی بھائی بعد میں سنوں گا میں۔ تو مجھے ایسا لگا کہ جو میرے اپنے بہت قریبی لوگ ہیں، اگر وہ طولانی ویڈیوز میں بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ لوگ جو صرف یہاں کبھی کبھار اس چینل پہ آ کر کوئی انٹرسٹنگ سی پوئٹری کی تلاش میں ہوتے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ میری ان باتوں سے اور میرے میسیجز سے بور ہونا شروع ہو جائے۔ تو میں کوشش یہ کروں گا کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ڈیلیور کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں آج کے کلام کی جانب کہ دل کے گلشن میں کوئی گل ہی کھلاتے جاؤ، خوش نوا آئے ہو ایک گیت سناتے جاؤ، حسن کی مے سے کرو عقل کو میری زائل، حسن کی مے سے کرو عقل کو میری زائل، عشق رفتہ سے ملے غم ہی بھلاتے جاؤ، تم نے آنا ہو بڑھاپے کی طرح سے آنا، تم نے آنا ہو تو بڑھاپے کی طرح سے آنا، ایک بار آؤ تو ایسے کہ بس آتے جاؤ، بجھ چکے ہیں میری امیدوں کے سارے ہی دیے، تم اپنی آنکھوں سے ایک دیپ جلاتے جاؤ، تم پہ چھوڑا ہے یہ تم جو بھی کرو دل کے طبیب، تم پہ چھوڑا ہے کہ تم جو بھی کرو دل کے طبیب، دو دوا درد کی یا درد بڑھاتے جاؤ، تم پہ چھوڑا ہے یہ تم جو بھی کرو دل کے طبیب، دو دوا درد کی یا درد بڑھاتے جاؤ، تمہارے بعد بھی تو ہجر جلائے گا مجھے، تمہارے بعد بھی تو ہجر جلائے گا مجھے، یوں کرو تم ہی مجھے زندہ جلاتے جاؤ، یوں بھی میں خاک کا پتلا ہوں خاک ہونے کو، یوں بھی میں خاک کا پتلا ہوں خاک ہونے کو، تم میری خاک کو مٹی میں ملاتے جاؤ، مفت ہاتھ آیا ہوا دل ہے کھلو نا ثاقب، مفت ہاتھ آیا ہوا دل ہے کھلو نا ثاقب، تم بھی اس دل کو فقط یار ستاتے جاؤ، حسن کی مے سے کرو عقل کو میری زائل، عشق رفتہ سے ملے غم ہی بھلاتے جاؤ۔
تم نے آنا ہو بڑھاپے کی طرح سے آنا، تم نے آنا ہو بڑھاپے کی طرح سے آنا، ایک بار آؤ تو ایسے کہ بساتے جاؤ، دل کے گلشن میں کوئی گل ہی کھلاتے جاؤ، خوش نوا آئے ہو ایک گیت سناتے جاؤ۔ آپ سب کی محبتوں کا، چاہتوں کا بہت بہت شکر گزار۔ آپ سب کا اپنا ثاقب علی حق، نام حیات۔ السلام علیکم۔